کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے نیو یارک میں موجود معروف پاکستانی گلوکار سلمان احمد صاحب جو ہیں وہ صحت یاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے 2 ہفتے قرنطینہ میں گزارے ہیں، جبکہ اگر ہم ان کی اہلیہ ڈاکٹر سمینہ کی بات کریں تو انہوں نے ان کا علاج کیا۔ اب گلوکار سلمان احمد کی صحت کیسی ہے ان سے جانتے ہیں اور ان کا یہ ایکسپیرینس کیسا تھا، کتنا وہ گھبرائے تھے، یہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان احمد صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کورونا وائرس کے آپ میں سمٹمز پائے گئے اور آپ نے آبزرو کیا کہ آپ میں کورونا وائرس کے سمٹمز ہیں۔ اب اس کے بعد پھر آپ نے کیا کیا؟ مطلب آپ نے اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیا خود ہی سے، کیونکہ وہاں پر تو حالات بھی بڑے خراب ہیں، اور کوارنٹین اگر جب آپ نے کر لیا تو پھر اس میں آپ کی ٹریٹمنٹ کیا تھی، کیا کیا تھا آپ نے؟ جی شفا، شکریہ آپ کا اور آپ کے سب ناظرین کا، اور جن لوگوں نے بھی میرے لیے دعائیں کی پچھلے 14 دنوں کے اندر جبکہ میں نیو یارک میں کوارنٹین ہوا تھا، تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کا، اللہ کی رحمت کا، اور جو یہ میں نے قدم اٹھائے کرونا سمٹمز ہونے کے بعد کہ اس کی وجہ سے کووڈ-19 کو شکست دی ہے۔ میں آپ کے بتاتا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ کیا کیا کرنا پڑا۔ شروع میں تو میرے سمٹمز کیا تھے؟ سمٹمز تھے سر درد تھی، چکر آ رہے تھے، باڈی میں بھی درد تھا، ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، کمزوری فیل ہو رہی تھی، بخار اتنا مطلب میرا بخار کبھی بھی نہیں بڑھا، لیکن یہ فیلنگ تھی بخار آنے لگا ہے، زکام نزلہ، جس طرح زکام نزلہ لوگوں کو فیل ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر آئیبیلی میرے جو ہیں انہوں نے ایک دم انہوں نے کہا اس وقت سب سے زیادہ کیسز، سب سے زیادہ موت جو ہے وہ نیو یارک میں ہے، ہسپتال ہمارے اوور لوڈ ہو چکے ہیں، اوور ویلم ہو چکے ہیں، آپ ایک دم کوارنٹین کریں۔ اب اس کوارنٹین کے 14 دن کے پیریڈ میں میری وائف ڈاکٹر سمینہ، وہ اور میں دونوں میڈیکل گریجویٹس ہیں، لیکن وہ انٹیگریٹو میڈیسن کی ایکسپرٹ ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک رجیم، میں جس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ انگریزی کا لفظ ہیلپ جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد، تو یہ ہیلپ کی طرح کی مدد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غذا کے اندر ہلدی، ادرک، لہسن، پیاز ہیلپ ہے، ہلدی، ادرک، لہسن، پیاز، یہ میری غذا کے اندر وہ کچا جو ہے، اس کو کوک نہیں کرتی تھی، لیکن ساتھ یا بریکفاسٹ میں انڈے کے ساتھ دے دیا، یا دوپہر کو یا شام کو دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تھا، کیونکہ یہ جو وبا ہے یہ آپ کے نا سانس کو سب سے زیادہ ڈینجرس ہے، کہ آپ کے پھیپھڑوں میں جا کے آپ کے سانس کو ختم کر سکتی ہے، تو اس کا جو علاج تھا کہ گرم پانی کی بھاپ جو ہے اس کو نا آپ نے سانس لیا، یہ کوئی 15 منٹ تک آپ نے یہ گرم پانی کے بھاپ کی انہیلیشن کی، سانس اندر لیا نکالا باہر، اس سے پورا سسٹم صاف ہو جاتا ہے۔ پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے، میں سمجھتا ہوں اس سے میں سٹریس نہیں کر سکتا کہ یہ کتنے فائدہ مند یہ حدیث ہے کہ 6 دانے اس کے کلونجی کے کالے جو دانے ہیں، 6 دانے گرم پانی کے ساتھ، اور یہ لال چورن کی طرح جو ہے یہ ہے سمک، اس کو بھی آپ نے گرم پانی میں ڈال دینا یا چائے کے اندر ڈال دینا۔ پھر دوشاندہ روز، ٹھیک ہے نا، دوشاندہ بہت ہیلپ کرتا ہے۔ آپ نے شہد، نیمبو، کیونکہ اس نیمبو کے اندر وائٹامنز ہیں، اے، وائٹامن سی، اینٹی آکسیڈنٹس، اور یہ ساری اینٹی وائرل کوالٹیز ہیں ان کے اندر، یہ مطلب کہ کرونا کے خلاف لڑتی ہیں یہ، کہ کرونا گلے سے نیچے نہ چلا جائے یہ، اور یہ میں محسوس کر رہا تھا۔ میرے سمٹمز 14 دن کے اندر کیا تھے میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ بہت عجیب بیماری ہے یہ۔ 3 دن تک تو آپ بستر سے نہیں نکل سکتے، آپ کو اتنی کمزوری ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ مرنے لگے ہیں، لیکن پھر اٹھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میں ادھر ہی تھا، اور میں اپنے ذہن کو فوکس کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اتار چڑھاؤ روز کبھی اوپر کبھی نیچے جو تھا نا، میں نے اس موسیقی کا بھی سہارا لیا، ایک ترانہ بنایا، تجھے سلام، پاکستانی آرٹسٹ کے ساتھ مل کے، دوستوں کے ساتھ مل کے، اور پھر ایمان۔ دیکھیں جو ترانہ ہے نا، جنوں سے اور عشق سے ملتی آزادی، قربانی کی باہوں میں ملتی آزادی، جو قائد اعظم محمد علی جناح کی فلم کے لیے میں نے تشکیل کیا تھا، اس کے بولوں کے اندر ہی بہت بڑا ایک پیغام ہے،
تنظیم، اتحاد، ایمان، قائد کا پیغام، یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن. تو ڈسپلن یہ تھا کہ اپنے آپ کو بالکل بند کر دیں، بالکل بند کر دیں 14 دن کے لیے. ٹھیک ہے. فیتھ، میں نے 5 وقت کی نماز، سورہ رحمان 3 دفعہ روز، قرآن شریف، یہ جو کل ہیں 4 کل، آیت الکرسی، سب وہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے طاقت دی اور اس کرونا کو شکست دی. اچھا سلمان صاحب، آپ کے سفر کے بارے میں تو ہم نے یہ جو 14 دن کا آپ کا کوارنٹین کا پیریڈ تھا، اس میں تو ظاہر ہے اتار چڑھاؤ آپ کی طبیعت کے بھی تھے، لیکن ہم بہت خوش ہیں، بہت اللہ کا شکر ہے کہ آپ خیر خیریت سے صحت یاب ہو گئے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے 14 دن کا جب کوارنٹائن مکمل کر لیا، آپ نے آئسولیشن گزار لی، تو اس کے بعد آپ نے کوئی ٹیسٹ کروایا تھا؟ جی بالکل. جس دوران میں کوارنٹین میں تھا، آپ کے ناظرین کے لیے اور آپ کے لیے شفا بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں تقریباً 40,000 لوگ فوت ہو چکے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے. جہاں میں ہوں نیو یارک، یہاں تقریباً 18,000 لوگ فوت ہو چکے ہیں. 3 لاکھ کے قریب جو ہیں کیسز ہیں. تو یہ درست ہوگا کہنا کہ نیو یارک ایپی سینٹر ہے کووڈ-19 کا. یہاں کے ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، لاشیں نکلی ہیں ہاسپٹل سے. یہاں کی فرنٹ لائن ورکرز، نرسز، ڈاکٹرز جو ہیں 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں. خود بھی ان کو انفیکٹ کافی ہوئے ہیں. اور پھر جن کے عزیزوں کی رشتہ دار فوت ہوئے ہیں، وہ 4 دن انتظار کرتے ہیں ان کو دفنانے کے لیے، کیونکہ جگہ نہیں ہے دفنانے کے لیے. اور ان لاشوں کو جو ریفریجریٹر ٹرک ہے نا، اس کے اندر لاشیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. تو بہت ہی مشکل جنگ جیسی کیفیت ہے ادھر نیو یارک میں. میں نے جب میرے ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کوارنٹین کر لیں، تو میں نے کہا کہ مجھے ٹیسٹ کروانا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں نہ ٹیسٹ ہے، نہ نیزل سوابز ہیں ہمارے پاس، وہ صرف جو آخری دم پہ پیشنٹس ہیں ان کے لیے ہیں. تو مجھے انتظار کرنا پڑا. اور یہ میری وائف ڈاکٹر سمینا نے ساؤتھ کوریا سے آرڈر کیا N95 ماسک. یہ میں 2 ہفتے پہن کے رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا مجھے کہ میں نے اپنے انٹرویوز میں بھی یہ اوپر کوارنٹین میں پہنا ہوا تھا. اور وہ اس لیے کہ یہ ناک اور منہ کو کور کرتا ہے اور یہ میری انفیکشن کسی اور کو نہ دے دے. کیونکہ سمینا آتی تھیں یہاں مجھے کھانا دینے کے لیے اور مانیٹر کرنے کے لیے، انہوں نے بھی ماسک یہی پہنا ہوا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو انفیکٹ نہ کر دیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس ماسک کو، اب تو یہ ہے کہ نیو یارک سٹی میں نیو یارک میں اگر آپ یہ ماسک نہ پہنیں تو $1,000 کا فائن ہے، کمپلسری ہے. پھر پاکستانی ڈاکٹرز زندہ باد، پاکستانی امریکن ڈاکٹرز جو ہیں، ان میں سے ایک کا جب انہوں نے خبر سنی تو انہوں نے سمینا کو کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا، ریئل ٹائم RT-PCR ٹیسٹ. اور اس ٹیسٹ میں میرا آج یہ میں نے خوشخبری پڑھی ہے کہ کووڈ-19 ناٹ ڈیٹیکٹڈ، ریفرنس رینج ناٹ ڈیٹیکٹڈ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب چھلانگیں مارنے اور بھنگڑا ڈالنا شروع کر دوں، کیونکہ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ اللہ کی شکر کے ساتھ ساتھ میں باہر بھی نکلوں ادھر سے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ 72 گھنٹے اور مجھے مانیٹر کرنا ہے کہ سمٹمز میرے بالکل جو ہیں وہ نہ ہوں. تو اس لیے مجھے ابھی بھی محتاط رہنا ہے اور اپنے آپ کو محدود کر کے رکھنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی 14 دن کا کوارنٹین گزارنے کے بعد بھی، ٹیسٹ کے نیگیٹو آنے کے بعد بھی کچھ دن آپ کو احتیاط کرنی ہے. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ میسج ہے، ٹیک ہوم میسج ہے آج کے پروگرام کا غالباً. اچھا ایک اور چیز ہے کہ لوگوں کو سلمان صاحب کورونا کے حوالے سے کیا احتیاط کرنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ جی بہت اہم سوال ہے آپ کا. پاکستانیوں کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے مجھے سمٹمز آئے، اور وہ سمٹمز کیا تھے، میرے بدن میں، میرے سر میں درد، زکام، کھانسی اور بخار تھوڑا تھا، زیادہ نہیں تھا، اور لیکن مجھے چکر آ رہے تھے. تو میرے ڈاکٹر نے اسی وقت کہا، جو میرے یہاں امریکہ کے ڈاکٹر ہیں ونسنٹ آئیبیلی، کہ آپ اپنے آپ کو کرنٹین کر دیں، یعنی کہ محدود کر دیں. تو ادھر میں 14 دن سے باہر نہیں نکلا، ادھر ابھی تک میں نہیں نکلا. اور میری وائف ڈاکٹر سمینا نے مجھے روز، یہ یاد رکھیں کہ جس طرح ہیلپ انگریزی میں لفظ ہے نا، ہیلپ، اس کا مطلب ہے مدد. تو یہ ہیلپ ہے، HALP، ہلدی، ادرک، لہسن، پیاز، یہ میری غذا میں
کچا روز صبح دوپہر شام، مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی وقت پہ ہلدی کو الگ لے لیں، ادرک کو الگ لے لیں، لہسن کو الگ لے لیں اور پیاز کو الگ لے لیں، ٹھیک ہے، یہ ضرور لیں۔ کلونجی کے 6 دانے گرم پانی کے ساتھ روز۔ سمک، یہ لال رنگ کا یہ پاؤڈر ہوتا ہے، یہ لیں اس کے ساتھ پانی کے ساتھ۔ پھر شہد، نیمبو یہ ضرور لیں، دوشاندہ ضرور لیں۔ یہ کیا کرتا ہے کہ گلے کو، گرم پانی جو ہے نا وہ گلے کو وہ ہائیڈریٹڈ، مطلب کہ اس کو ڈرائی نہیں ہونے دیتا، سوکھنے نہیں دیتا گلے کو، اور یہ جو وائرس ہے یہ سوکھی جگہ پہ سب سے زیادہ پھیلتی ہے۔ تو یہ اگر آپ فالو کریں تو آپ کو بھی انشاءاللہ یہ کبھی تنگ نہیں کرے گی۔ سلمان صاحب، آپ نے مشورے تو لوگوں کو دے دیے، امید ہے ان کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا، اور اگر کسی کو بھول گیا یا کوئی مس آؤٹ کر گیا ہمارے سیگمنٹ تو سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اب مشوروں کے بعد پیغام کی باری آتی ہے، پیغام کیا دیں گے لوگوں کو، اپنے فینس کو کیا کہیں گے اس حوالے سے اس مشکل وقت میں؟ جی شفا، میرا پیغام پاکستانیوں کے لیے یہ ہے کہ خدارا کووڈ-19 کو مذاق نہ بنائیں۔ یہ ایک بہت ہی زہریلی قسم کی بیماری ہے۔ اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جہاں میں ہوں نیو یارک میں 15 فروری کو 0 ڈیتھ تھیں، 0، ٹھیک، 15 مارچ کو 65، اور آج 40,000 ڈیتھس ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، یہ پورے امریکہ میں 40,000 اور یہاں 18,000 نیو یارک میں۔ تو آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ یہ ماسک جو ہے نا، یہ کپڑے سے بنا لیں، ماسک جو ہے یہ پہن کے رکھیں گھر میں۔ اگر آپ کے ایک کمرے میں 3 4 یا 5 6 لوگ ہیں، سب کپڑے سے یہ اپنے ناک اور منہ کو کور کر لیں، کیونکہ اللہ نے پاکستان کو ابھی تک بچایا ہوا ہے، لیکن یہ اس لیے بچایا ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکمت عملی، ان کی گورنمنٹ کی حکمت عملی، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا تعاون۔ جو نوجوان ہیں پاکستان کے، ان کے لیے خاص پیغام ہے یہ کہ آپ مدد کریں، جو غریب طبقہ ہے ان کو فوڈ راشن پہنچائیں۔ اور سب سے زیادہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں 3 دفعہ سورہ رحمان روز، آیت الکرسی 4 کل صبح اور شام، اور پھر یہ جو ساری غذا اپنی ہے، میں نے ہیلپ بتایا، ہلدی، ادرک، لہسن، پیاز، یہ روز کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس تک نہیں آئے گا کورونا۔ ٹھیک ہے، بہت اہم بات آپ کی۔ اور اب آپ کو کیا لگتا ہے سلمان صاحب، یہ بھی بڑا ضروری ہے ہم آپ سے پوچھیں کہ کیونکہ آپ وہاں پر بیٹھے ہیں، آپ نے وہاں پر یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں، اس پورے حالات سے آپ گزرے ہیں خود بھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کورونا وائرس اس تیزی سے وہاں پر پھیلا؟ جی شکریہ شفا۔ سب سے پہلے تو نیو یارک میں یہ کس طرح، جو سب سے امیر ترین شہر امریکہ کا، سب کچھ ڈاکٹرز، نرسز، فرنٹ لائن ورکرز ہونے کے باوجود، سب پی پی ای اکوپمنٹ یعنی کہ گاؤنز، ماسک ہونے کے، وینٹیلیٹرز ہونے کے باوجود یہ کس طرح ہے کہ 18,000 لوگ جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور جو ہیں کتنے زیادہ کیسز ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شروع میں صدر ٹرمپ نے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا کورونا کو۔ جنوری میں انہوں نے کہا کہ یہ تو چائنا میں ہے، ہمارے پاس تو کیس بھی نہیں ہے یہاں، ہم انڈر کنٹرول ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ پورا فروری کا مہینہ انہوں نے جانے دیا، جب ان کو فروری کے مہینے میں تیاری کرنی چاہیے تھی، انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، اور جب وہ وبا آئی جس طرح وہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، یہ تیار نہیں تھے۔ اب جو اسٹیٹ جس میں ہوں نیو یارک، یہاں کے گورنر جو ہیں، انہوں نے جب پوچھا کہ بھئی فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ہمیں وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں پی پی ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے، ہمیں نیزل سوابز کی ضرورت ہے، ہمیں ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے، تو یہ ہکے بکے رہ گئے۔ اس دوران اس وبا نے آگ کی طرح یہ پھیلی ہے، ہاسپٹلز کے اندر لاشیں ہی لاشیں، اور اس وقت جو ہے شکر ہے کہ جب یہاں کے لوگوں نے سوشل ڈسٹینسنگ یعنی کہ اپنے آپ کو محدود کرنا شروع کیا، طریقہ کار ہی اس کو شکست دینے کا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو محدود کر لیں۔ اگر آپ لوگوں سے پھریں گے، اگر آپ تراویحوں میں جائیں گے، اگر آپ جمعے میں جائیں گے، اگر آپ گلے ملیں گے تو یہ پھیلے گی۔ یہ قطع نہ کریں، جو وہ غلطی نہ کریں جو امریکہ نے کی ہے، اور امریکہ کی جو معیشت ہے وہ بالکل زمین پہ گر گئی ہے۔ اتنی بڑی معیشت انہوں نے 2000 ٹریلین ڈالر جو ہے لوگوں کو دیا ہے، وہ بھی اس طرح تھا جس طرح کہ ایک بالٹی کے اندر قطرہ ہے، کیونکہ
30 کروڑ کی عوام ہے یہاں. تو امریکہ میں یہ ہوا, اور میں نے ان 14 دنوں میں بجائے کہ میں یہ سوچوں کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, میں نے اپنا جو میری اللہ کی ایک خدا داد صلاحیت ہے موسیقی, اس کا سہارا لیا. ایک ترانہ میں نے کمپوز کیا ہوا تھا جس کا نام ہے تجھے سلام. اس کو میں نے جتنے بھی پاکستانی آرٹسٹ میرے دوست اور جو نامور ہیں اور نامور نہیں بھی ہیں ان کو میں نے بھیجا. میں نے کہا اس وقت ہمیں پاکستان کو یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, تنظیم, اتحاد, ایمان کا پیغام دینا ہے, تو آپ اپنی آواز شامل کریں میرے ساتھ. تو میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ ان سب نے بہت پازیٹیو, بہت ساروں نے, سب نے تو نہیں, بہت ساروں نے ایک پازیٹیو مجھے جواب واپس دیا. اور یہ ترانہ انشاءاللہ تعالی, جس طرح سلطانہ صدیقی آپا انہوں نے فرسٹ ٹائم اپنے پروگرام میں پی ٹی وی پہ جب وہ ہوتی تھی جنون کو موقع دیا آنے کے لیے, تو یہ ترانہ بھی جو ہے تجھے سلام میں توقع کرتا ہوں کہ ہم ٹی وی چلائے گا انشاءاللہ اور آپ کو دکھائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلمان احمد صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے